جب تک یہ میرا کام کریں گی، اس ذمہ داری کو ادا کریں گی، تو میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں، میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں، میں ان کی مدد ایسے کروں گا جیسے نبیوں کی مدد کی ہے، میں کافروں کو ان کو استعمال والے رکھوں گا جیسے میں نے نبیوں کو کافروں کو غالب رکھا ہے۔ یہ وعدہ جو ہے، یہ وعدہ پکے مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، یہ صاحب دعوت کے ساتھ ہے۔ یہ امت 30ویں صدی تک اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرتی رہی، دنیا کی ساری قومیں اس کے نیچے اور یہ سب سے اوپر۔ اس کے بعد جو ظلم عظیم ہوا کہ ہم نے اپنا کام، اللہ کی نمائندگی، انسانوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا، انسانوں کو انسان بنانا، یہ ہم نے کام چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ملکوں کو فتح کرنا اپنا کام سمجھ۔ ملک تو فتح ہوتے گئے، لیکن کیونکہ اپنا کام چھوڑ دیا تھا، اس لیے لوگوں کے دل فتح نہیں ہو سکی، ملک کو فتح کر لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کافروں کو اس کا پتہ لگ گیا کہ جس چیز کی وجہ سے ان کی مدد ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ ان کے ساتھ دیتے تھے، جب انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے تو اب ان کے سر پہ چڑھ جاؤ، اس وجہ سے کافر کو مانو گے۔ اب سارے کافر مسلمانوں کو مسلط ہیں، کسی علاقے میں مسلمانوں کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اب نکلنے کا راستہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ دعوت کا راستہ ہے کہ دعوت پہ آ جاؤ گے تو خود بھی میرے بن جاؤ گے، انسانوں کو بھی میرا بنانے کی کوشش کرو گے، تو اس پر میں تمہارا ساتھ دوں گا جیسے پہلوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب یہ ایک نظام اللہ کے یہاں سے مقرر ہے تو اس کو آپ بدل کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے میں 3 باتیں کہا کرتا ہوں، اللہ نے بڑا فضل کیا ہے کہ عمل سے پہلے نیت رکھتی ہے، نیت کرنے سے اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس مجمع میں جس کے بعد سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور اللہ کی نمائندگی کو اپنانا ہے اور دوبارہ اپنے منصب اور مقام پر آنا ہے، جس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے، ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ نیت کر لے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے معاملہ طے کر لے۔ نیت ارادے کو نہیں کہتے، اللہ سے معاملہ طے کرنے کو۔ اللہ سے اس بات کا معاملہ طے کر لے کہ آج سے ہم اپنے کام پر واپس آ رہے ہیں اور تیرے پیغام کو پوری دنیا میں لے کر جانے کو تیار ہے کسی کا ارادہ؟ ہاتھ تیار ہے یا آپ بھی تیار ہیں؟ دوسری نیت کیا کریں؟ میں نے بتایا ہے کہ یہ پوری امت، اشخاص نہیں، افراد نہیں، پوری امت قیامت تک کے لیے انبیاء کی نیابت کے لیے انتخاب کی گئی ہے، پوری امت کو۔ تو اس ساری امت کو دوبارہ صاحب دعوت بنانے کی بھی نیت کر، کیوں بھائی کہ ساری امت دوبارہ دعوت کے کام پر لگ جائے، اس کی بھی نیت کرے۔ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور بھائی تیسری نیت یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے متعلق تھی، یہ اپنے متعلق ہے کہ نیت کرے اس بات کی، اللہ سے معاملہ طے کریں کہ ہم تیرے کام کو سب سے اوپر رکھیں گے اور اپنے کاموں کو نیچے رکھیں گے۔ پہلے تیرا کام، پھر اس کے بعد ہم اپنے کام کو۔ اللہ کاموں کو چھوڑنے کیوں نہیں کہتے؟
किसी साहबी को नहीं कहा कि तजारत छोड़ दो, गराज छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं, अपना काम ठीक है, लेकिन जब मेरे काम की आवाज पड़े तो इसके लिए उस काम को कुर्बान करो, मैं तुम्हारे कामों को संभालूं। तो इस काम को सबसे ऊपर रखने के लिए तैयार है, तैयार है। और इस काम का मकसद क्या है कि कुफ्र से लोग इस्लाम में आ जाए और मुसलमान काफराना जिंदगी से तौबा करके नबी की जिंदगी इख्तियार कर लें। काफरों को जैसे इस्लाम में लाना है, काफरों वाली जिंदगी से उम्मत को तौबा करा ले। तो भाई कोई तौबा करने का इरादा करता है, नहीं करता। अपने नबी की जिंदगी को अपनाने की फिक्र करो और गैरों की जिंदगी से तौबा करो। अब इस मजमे में जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 महीने लगा लिए, हर साल 40 दिन लगाते हैं, महीने में 3 दिन लगाते हैं, अपने मकाम पर इस काम को पूरे एहतमाम से करते हैं, ऐसे साथियों से दरख्वास्त है कि ये साल 7 महीने के लिए अपने आप को खड़ा करो, अल्लाह की जनाब में पेश कर। साल 7 महीने के अल्लाह ताला रस्सी नहीं डालता, अल्लाह ताला दिल में हक डालता है। जिनके दिल में हक डाला हो